اچھا حضرت، آپ نے ضمناً جو ہے وہ اس پہ بھی بات کر ہی دی کہ انداز کیسا ہونا چاہیے، اور یقیناً ادائی طرز، اور پھر آپ نے انداز کے بارے میں بھی بتا دیا کہ پہلے وہ کیفیت خود پہ طاری ہو، خود پہ طاری ہوگی تو وہ آگے بھی منتقل ہو جائے گی. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں، کلام، طرز اور انداز وغیرہ. تو ماشاءاللہ اس پہ آپ نے بات کی. اگلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امت کو نعت خوانی کے حوالے سے معاشرتی اور سماجی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی گفتگو کیجیے. دیکھیے، امت کے لیے تو نعت خوانی رحمت ہے. سبحان اللہ. کوئی کچھ بھی کہے. بے شک بے شک. یاد رکھیے کہ امت کو جوڑنے والی چیز جو ہے نا وہ محبت ہے. اب یہ جو ہم تقسیم در تقسیم کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگ محبت سے تو آ سکتے ہیں کیونکہ سیرت خود محبت کا اظہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے سخت مرحلوں میں آپ نے محبت کے اظہار سے حالات کو اپنے حق میں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اخلاق کی تکمیل کے لیے. بے شک. تو وہ اخلاق اگر آپ نہیں پیش کر رہے دین کی دعوت میں تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کی تاثیر نہیں. اتنی کثرت سے ایکٹیویٹی ہے ہر طرف، کہیں بھی دیکھ لیجیے، لیکن اس کی تاثیر پر آپ سوالیہ نشان دیکھیں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے اخلاق کا نہ ہونا. نعت خوانی کے اجتماعات کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں آپ کسی پر طنز، طعنہ، تشنیع نہیں کرتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اب اس اظہار کے دائرے میں، اس کی روشنی میں کسی مسلک کا آدمی بیٹھا ہو، کسی مذہب کا آدمی بیٹھا ہو، وہ یہ جانتا، اگر کسی دوسرے مذہب کا آدمی بھی، مجھے دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں، بعض ایسے بھی پروگرام ہوئے میرے کہ جو بعض میوزک اکیڈمیز میں ہوئے، اس میں گورے بیٹھے ہوتے کیونکہ وہ تو روٹین میں آتے تھے وہاں کہ بھائی آج کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا. تو میں یو ایس کے ایک شہر منیاپولس میں گیا، تو اس میں میوزک جہاں پروگرام ہوتے تھے وہاں انہوں نے میرا اس ہال میں پروگرام رکھا. تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہو گیا ٹوپی پہنے، نہ کوئی آرکیسٹرا ہے نہ کچھ ہے، وہ گورے سب بنا رہے ہیں کہ کچھ کرے گا ہی. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے سب ویڈیو بنائی تھی. بعد میں آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا کہا، لیکن ایک تو وہ سکون آور تھا، دوسرا یہ تھا کہ آپ کی آواز کے زیر و بم سے جو نغمہ بن رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا، وہ تاثیر والا تھا. اللہ اکبر. تو نعت خوانی پوری شائستگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، اور اس حاضری کی تاثیر باہر تک آتی ہے. یعنی ہمارے ہاں کا غیر محتاط نعت خواں بھی جس وقت نعت شریف پڑھنا شروع کرے گا نا تو سماعتیں متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو خوشگلو پیدا کیا، اور اس خوشگلو آواز سے وہ سب کائنات کے حسن کے سب سے مرکزی نقطے کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس وقت اسے کوئی صلاحیت نہیں چاہیے، جہاں وہ اللہ کے حبیب کا ذکر شروع کرے گا اللہ کی رحمت شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد میں نفرت نہیں ہے. وہ کسی بھی عنوان سے کسی معاملے کو اپنی طرف لانے کی طرف اس کا ذہن نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں حضور کا ذکر کروں اور لوگ خوش ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ نعت خواں دنیا بھر میں مقبول ہے. پہلے تو صرف ہمارے ہاں ہوتے تھے نا، اب تو ہر طبقے میں ہیں، اور جو نعت کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، حدیث کے گلوکار بھی ہمارے، ان کی عزت کو 4 چاند لگ گئے. یقیناً ذکر ہی ایسا ہے، یہ پارس ہے، جس کو چھو جائے گا سونا کر دے گا. آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ نرمی سے، لطافت سے لوگوں کو سمجھائیں، نعت کی برکت سے خود کو دور نہ کریں. آپ جن چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ ان کی اہمیت اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی. اس چیز کی اہمیت میں کمی نہیں ہے جس طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں لوگوں کو، بھائی اس طرف بھی آؤ. بھائی جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی تاثیر میں کمی کی کیا بنیاد ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کر لیجئے تھوڑی دیر. بالکل. اللہ ہم سب سے صحیح کام دے.